أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين صدق الله العظيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثم صورناکم، پھر تمہاری خوبصورت شکل بنائی، صورت بنائی، ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے سبھی نے سجدہ کیا، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے کہا، ما منعک، تجھے کس چیز نے روکا، اللہ تسجدہ، سجدہ کرنے سے، اذ امرتک، جب کہ میں نے تجھے سجدے کا حکم دیا تھا۔ قال، اس نے کہا، انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے، وخلقتہ من طین، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے کہا، فاہبط منہا، نکل جا، اتر جا یہاں سے، فما یکون لک، تجھے یہ حق کس نے دیا، ان تتکبر فیہا، کہ تو یہاں پر تکبر کرے، فخرج، نکل جا یہاں سے، انک من الصاغرین، یقیناً تو ذلیلوں میں سے ہے، خواروں میں سے ہے، مردودوں میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ فرمایا اور انسان کو مختلف انداز سے سمجھایا کہ تمہیں یہاں پر تکبرانہ انداز میں نہیں بلکہ عاجزی اور انکساری سے زندگی گزارنی ہے، یہی آدمیت ہے، یہی انسانیت ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے انسان کی عظمت کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو پیدا کیا، خوبصورت شکل عطا کی، اور 30ویں پارے میں سورہ 3 میں 4 قسمیں اٹھانے کے بعد فرمایا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ 4 قسمیں اٹھائیں اور پھر ارشاد فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر کسی کا مرتبہ اور مقام ہے تو وہ انسانیت کا ہے، انسانوں کا ہے، آدمیت کا ہے، اور ان میں سے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ جل شانہ نے انسان کو ایک تو اشرف المخلوقات بنایا، دوسرا اللہ پاک نے علم بھی عطا فرمایا، کچھ معلومات فرشتوں کو بھی دیں، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دیں، اور جب امتحان لیا گیا تو فرشتے نہ بتا سکے، حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیا، جس سے ان کی عظمت ظاہر ہوئی، پھر حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کرو۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا، اور یہ تعظیمی سجدہ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام شریعتوں میں جائز تھا، اسی لیے حکم دیا گیا تھا کہ سجدہ کیا جائے، عبادت والا سجدہ یہ نہیں تھا۔ تعظیمی سجدے اور عبادت کے سجدے میں صرف نیت کا فرق ہوتا ہے، نیت عبادت کی نیت ہو تو عبادت، اور عظمت اور عزت کی نیت ہو تو وہ تعظیمی سجدہ کہلاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین اترا، اس میں تعظیمی سجدہ بھی منع ہے۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، جو عظیم صحابی اور محکمہ پولیس کے انچارج تھے حضور علیہ السلام کے زمانے میں، آپ ایک مرتبہ عراق گئے، وہاں پر عیسائیوں کا بڑا تسلط تھا، بڑی بڑی مارکیٹیں اور منڈیاں تھیں، اور بڑے بڑے لوگ عیسائیوں کے وہاں پر آیا کرتے تھے۔ آپ نے وہاں پر دیکھا کہ جو عیسائیوں کے پادری ہیں
اور بڑے بڑے ان کے جو مذہبی رہنما ہیں ان کو لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ جب یہ واپس تشریف لائے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ساری بات عرض کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ اگر میری شریعت میں کسی کو اجازت ہوتی تو پھر یہ ہوتا کہ بیوی خامند کو سجدہ کرے، اس لیے کہ خامند کے بہت زیادہ حقوق ہیں۔ جب اس کو بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں تو پھر کسی کو بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک تعظیمی سجدہ تھا جو کہ اب کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، نہ کسی نبی کے لیے، نہ کسی ولی اور بزرگ کے لیے، نہ کسی صحابی کے لیے، کسی طرح سے بھی اس کی گنجائش اور اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے سجدے کا حکم دیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا، شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھی تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ اللہ جانتے تھے، لیکن پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جب کہ میں نے تمہیں حکم دیا ہے؟ تو اس نے آگے سے بجائے اس کے کہ عاجزی کر لیتا، غلطی مان لیتا تو شاید کام اس کا بن جاتا، تو اس نے تکبر کیا اور کہنے لگا کہ میں بہتر ہوں اس سے، خلقتنی من نار، مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا۔ لیکن یہ بات دیکھ لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شک اس کو آگ سے بنایا تھا، لیکن وہ فرشتے بھی تو تھے جن کو نور سے بنایا تھا۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ فرشتوں کو اللہ پاک نے نور سے بنایا ہے، لیکن یہ اللہ کا نور نہیں ہے، یہ نور الگ سے ہے۔ وہ نور تو اللہ کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اس سے کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی، لہٰذا یہ الگ سے ایک نور تھا۔ تو گویا کہ آگ بھی ایک مخلوق تھی اور نور بھی ایک مخلوق تھی، اور دونوں میں تقابل کیا جائے تو نور کی عظمت آگ سے زیادہ ہے، نار سے زیادہ ہے۔ جب اس نوری مخلوق نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو پھر اس ناری مخلوق شیطان کو بھی چاہیے تھا کہ سجدہ کرتا، لیکن اس نے بہرحال تکبر کیا اور بات کو نہیں مانا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فَاہْبِطْ، یہاں سے نکل جا، فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا، تجھے کس نے جو ہے وہ تکبر کی اجازت دے دی؟ تکبر تو شایان شان ہی نہیں، بڑائی تو اللہ پاک کی ذات گرامی کی شایان شان ہے، لہٰذا تو نے اس طرح سے تکبر کیوں کیا؟ فَخْرُجْ، یہاں سے نکل جاؤ۔ ایک تو یہ ہے کہ جنت میں یہ لوگ پہلے تھے اور جنت سے باہر نکال دیا، لیکن تھے اوپر ہی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ عدن ایک عالم بالا، ایک مقام ہے اونچا، وہاں پر یہ سب کے سب لوگ تھے، وہاں سے بس باہر نکال دیا اور ابھی دنیا میں نہیں بھیجا تھا۔ اسی لیے اس نے بعد میں جب دیکھا کہ اس آدم کی وجہ سے مجھے جو ہے وہ اتنے عظیم جگہ سے دور کر دیا گیا ہے، تو پھر اس نے آدم علیہ السلام کو، اماں حوا کو بہکانے کی کوشش کی اور اس طرح سے جو ہے خود بھی زمین پر آیا، اور تکوینی نظام کے تحت حضرت آدم علیہ السلام اور انسان بھی اس زمین پر آ گیا۔ اور آگے بات ہے کہ اس نے پھر کیسے، ایک تو یہ تھا کہ اس نے انکار کر دیا سجدے کا، دوسری ایک سرکشی کی جس کا تذکرہ اگلی آیات کے اندر آ رہا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی اس کے اندر ہم پڑھیں گے۔ بات سمجھنے کی یہ ہے، علامہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا اور فرمایا کہ دیکھو، بات یہ ہے کہ سلطان محمود غزنوی یہ اپنے ساتھ ایک نوعمر لڑکے کو اپنے ساتھ بٹھایا کرتا تھا، تو وزراء نے اعتراض کیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو، یہ لڑکا اسے کیوں مجلس میں بٹھا لیتے ہو؟ تو اس نے کہا جی کہ اچھا تو میں کسی موقع پر بتاؤں گا۔ ایک وقت آیا کہ جس وقت میں سومناتھ کا مندر جو ہے وہ سلطان محمود غزنوی نے فتح کر لیا، اور اس کے بعد پھر لوگوں کا یہ اعتراض چل رہا تھا، تو اس نے کہا کہ آؤ بھئی، وہ سومناتھ کا جو مندر ہم نے فتح کیا تھا اس میں جو بڑے بڑے ہیرے جواہرات جو لائے تھے، اس میں سب سے قیمتی جو ہیرا ہے وہ لے کر آؤ۔ لایا گیا، ایک پتھر منگوایا، پتھر لایا گیا، ہتھوڑا منگوایا، وہ لایا گیا، اور پھر ایک وزیر کو بلایا اور کہا کہ اس ہیرے کو توڑ دو۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ ہیرا تو بہت قیمتی ہے، میں اسے نہیں توڑ سکتا۔ دوسرے کو بلایا، جی اسے توڑ دو، جی ہیرا بہت قیمتی ہے، میں نہیں توڑ سکتا۔ یکے بعد دیگرے متعدد وزراء کو بلایا گیا، سب کا یہی جواب تھا۔ آخر میں ایاز کو بلایا اور کہا بیٹا اس ہیرے کو توڑ دے۔ تو انہوں نے جو ہے پتھر پر رکھا ہیرا اور اوپر سے ہتھوڑا مارا اور ہیرے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو سلطان محمود غزنوی نے کہا یہ بات تو تم بار بار سن چکے تھے کہ یہ ہیرا بہت قیمتی ہے، پھر کیوں توڑ دیا؟ اس نے کہا بادشاہ
بات یہ ہے، ایک طرف اس ہیرے کی قیمت تھی، یقیناً بہت قیمتی تھا، ایک طرف آپ کا حکم تھا اور وہ بہت زیادہ قیمتی تھا۔ میں نے دیکھا کہ دونوں کے اندر اہمیت اور قیمت کس کی زیادہ ہے، تو آپ کے حکم کی زیادہ عظمت اور قیمت تھی، اس لیے میں نے حکم کی تعمیل میں ہیرا توڑ دیا۔ تمام وزراء کے سامنے یہ بات آ گئی کہ یقیناً حکم کا ماننا یہ عظمت ہے، بجائے اس کے کہ اپنی عقل کا دوڑانا۔ تو یہی بات اگر دیکھی جائے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، افسوس کی بات یہ ہے شیطان کے اندر تو ایاز جتنی عقل بھی نہیں تھی کہ اللہ کا حکم ہی دیکھ لیتا، بجائے اس کے کہ دیکھتا کہ میں کیسا ہوں، اللہ کا حکم دیکھ لیتا کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے۔ حکم کی عظمت تو یقیناً ہر چیز سے بڑھ کر تھی۔ تو یہی بات ہے، ہمیں بھی اپنی عقل سے بڑھ کر قرآن و سنت کی تعلیمات کو دیکھنا چاہیے اور اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔